ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان تاجر یداین الناس فاذا رأى معسرا قال لفتیانه تجاوزوا عنه لعل الله ان يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه۔ ایک تاجر تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، قرض کے معاملات لوگوں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ جب وہ کسی تنگدست کو دیکھتا تو اپنے نوجوانوں سے، اپنے ملازموں سے کہتا اس سے درگزر کرو، شاید کہ اللہ تعالی ہم سے درگزر فرما دے، تو اللہ تعالی نے بھی اس سے درگزر فرما دیا۔ یہ واقعہ ہے جو اس حدیث میں بڑے اختصار کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ ایک تاجر شخص، ایک مالدار شخص، اور یہ پہلے لوگوں کا واقعہ ہے، جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں، انہی میں سے ایک یہ شخص ہے جو تاجر تھا، مالدار تھا، اللہ نے اسے خوب دولت سے نوازا تھا، دنیاوی اعتبار سے اسے بڑی ترقی عطا فرمائی تھی۔ اب اس کی کوئی نیکیاں نہیں تھی۔ صحیح مسلم کی روایت میں اور سنن نسائی کی روایت میں اس کی مزید وضاحت ہے کہ اس شخص کا حساب کیا گیا تو اس کے پاس ایک خیر کا کام بھی، نیکی کا کام بھی موجود نہیں تھا سوائے اس نیکی کے کام۔ اس کے نامہ اعمال میں یہی نیکی سامنے آئی کہ وہ مالدار تھا، اور جب کبھی کوئی تنگدست سامنے آتا اس نے اپنے ماتحتوں سے کہہ رکھا تھا کہ جو بھی تنگدست سامنے آئے، جو آسانی سے دے سکتا ہو اس سے لے لیا کرو، اور جو تنگدست ہے نہیں دے سکتا اس کو مہلت دے دو، اس کو چھوڑ دو، اس سے درگزر کرو، اس کے پیچھے نہ جاؤ، اس کو تنگ نہ کرو، اس کو پریشان نہ کرو، اس سے مطالبہ نہ کرو، اس سے اصرار نہ کرو کہ وہ قرض کی رقم لازمی ادا کرے، نہیں، اس کو چھوڑ دو۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرما دے، ہم اس سے درگزر کریں، اللہ تعالی ہم سے درگزر فرما دے۔ یہی ایک نیکی اللہ کو ہماری پسند آ جائے اور اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کو پیش کیا گیا، اللہ تعالی نے اس سے پوچھا کہ تو نے کوئی خیر کا کام کیا ہے، کوئی بھلائی کا کام کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ یا اللہ کوئی خیر کا کام نہیں ہے، کوئی بھلائی کا کام نہیں ہے، صرف ایک چیز یہ تھی کہ میں مالدار تھا، تو نے مجھے دولت سے نوازا تھا، لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، کوئی تنگدست سامنے آتا تو میں اس سے درگزر کر لیا کرتا تھا، اس کو چھوڑ دیا کرتا تھا، اس امید پر کہ تو مجھے معاف فرما دے گا اور تو بھی مجھ سے درگزر فرما لے گا۔ اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا کہ تو ان سے درگزر کرتا تھا، ہم کہیں زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم درگزر کا معاملہ کریں، تو ہم تجھ سے درگزر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دی، فتجاوز اللہ عنہ، اللہ نے اس سے درگزر فرما لی۔ تو اللہ کے ہاں نیکی کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ نیکی کی قدر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرنے والی ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے بارے میں حسن ظن، انسان نیکی یہ سوچ کے کرے کہ شاید یہی نیکی اللہ کے ہاں میری نجات کا ذریعہ بن جائے، یعنی اس شخص کا یہ حسن ظن تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ میں اس کو معاف کروں گا، اس سے درگزر کروں گا، اس کو قرض جو ہے وہ چھوڑ دوں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ چنانچہ اللہ کو اس کی یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فی الحقیقت اس کو معاف فرما دیا اور اس سے درگزر فرما لیا، باوجود اس کے کہ اس کی کوئی اور نیکیاں موجود نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرما دے، ایک ایک نیکی کا کام اس امید پہ کریں کہ شاید یہی نیکی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔